بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری جادوگر کو دودھ کیوں پلایا کرتے تھے؟ یعنی اس کافر سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیوں دودھ پلایا؟ اس کافر کو دودھ پلانے میں کیا حکمت تھی؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ لوگ آج بھی اس سامری کی قبر پر کیا کرنے آتے ہیں۔ سامری کا یہ واقعہ تفصیل سامی میں یوں بیان ہوا ہے کہ سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کا ایک مشہور جادوگر تھا۔ سامری کے ساحرانہ کمال کو آج تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں سامری کا نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جو طبعی طور پر گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے اسے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ بلکہ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سامری جب پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے اس وقت تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل نہ کر دیں، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا۔ کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت و غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا۔ پھر سامنے کی ہلاکت ایسی ہوئی، یہ بھی جان لیجئے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلا کر اسے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام بچڑے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے معجم عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ اور وہ بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر جھکا لیا اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے، قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بال گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑا پھوڑا اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے اور وہ لوگ بچڑے پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ لہٰذا سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں۔ یہ سب بچڑے پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں گے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگوں کو کوہ طور پر معذرت اور استغفار کرنے کے لیے
لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ کہ خدا بند عالم نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھا، مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف حراست سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے بند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ گئے، اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میری جدائی کی مدت دراز معلوم ہوئی، تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف گئے۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر ہم ان کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے الگ بچڑا بنایا جن کی آواز گائے جیسی تھی۔ تب لوگ یہی کہنے لگے، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا پروردگار اللہ ہے، میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو۔ مگر وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات پر کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم میرے حکم کے خلاف کیوں کہنے لگے؟ بھائی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑیے، میں اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کو تفاکاری اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر کہا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی ہے۔ بس میرے فرشتے نقش باز سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دہش آیا، اور آپ فرمانے لگے، اے سامری، تو اب ہمارے پاس سے دفع ہو جا، یعنی آج کے بعد اس قبیلے میں کبھی کسی کو نظر نہ آنا۔ تیری اس جادو کی نحوست لوگوں کو شرک پر لگانے کا وبال میں ڈال دے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو جہاں کہیں جس بھی انسان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی زندگی ڈھلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ سامری خود کو بچاتے بچاتے جنگلوں میں نکل گیا۔ وہ شہر کے اندر سب کو چیخ چیخ کر کہتا تھا، مجھے نہیں چھونا ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کا انجام بہت ہی عبرتناک اور دردناک تھا۔ وہ لوگوں سے میل جول کے قابل نہ رہا۔ جو کوئی غلطی سے بھی اسے چھو لیتا وہ بیمار ہو جاتا۔ گویا اس کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ پھر وہ باقی زندگی جنگلوں میں گزار گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ سب دو چیزوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو جادوگر لوگوں کو گمراہ کرنا، شرک پر لگا دینا بہت ہی عذابناک ہے، اس کی سزا بہت ہی سخت ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرتے ہیں تو اس غلط عمل کا وبال آپ کے سر پر ہے۔ یہ بہت ہی غلط عمل ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ خود تو برائی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی کی طرف لاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں، سامری جادوگر کا مندر عمان میں موجود ہے۔ آج بھی سامری کی قبر پر لوگ جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان گناہ سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔